محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں بہت بڑی آزمائش کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ اس کا اصلی مسکن اور رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کا مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہم سب کے سب ایک سفر میں ہیں۔ آگے ہماری منزل اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ یہاں ہم اس کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جو انسانی زندگی کو ٹیسٹ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اب جو بندہ اس دنیا کو اصلی گھر سمجھتا ہے، وہ اس دنیا کو سجائے گا، بنائے گا، سنوارے گا، لمبے لمبے پروگرام بنائے گا، اور جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہاں ہم سفر میں ہیں، اعمال کے لیے آئے ہیں، تیاری کے لیے آئے ہیں، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوگا۔ اب جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ پریشان کیوں ہیں؟ آج کل اس دور میں کسی سے پوچھے وہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ دوسرے سے پوچھو گے تو وہ اپنی ایسی رام کہانی سنائے گا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہے، اور یہاں کے اسباب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے زندگی کو سنوار کے جنت ادھر بنانا چاہتا ہے۔ اب یہاں جنت بانی نہیں سکتی، تو ذہنی طور پہ وہ پریشان ہے۔ پریشانی کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ اور اگر آخرت کو اصل زندگی سمجھیں گے اور دنیا میں جس جگہ پر بھی، جس مقام پر بھی، جس سطح پر بھی ہم ہیں، اسی سطح پہ رہتے ہوئے اپنے سے ذرا نیچے والوں کو دیکھ لیں، جو ہم سے کم ہیں ان کو دیکھ لیں، اوپر نہ دیکھیں جو ہم سے اوپر ہیں، تو یہیں پہ ہی ہمیں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ ایک پرندہ ہے کوا، کالے رنگ کا، وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھ کے اس لیے رو رہا تھا، پریشان تھا کہ میرا رنگ بڑا کالا ہے، سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جس گھر میں جاتا ہوں بچے جوتے مارتے ہیں۔ وہ رو رہا تھا اوپر بیٹھ کے، اور نیچے ایک اللہ والا بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا اسی درخت کے نیچے۔ کوے کے رونے کے آنسو اس اللہ والے کے اوپر گرے، گرم گرم آنسو۔ اس اللہ والے نے اوپر دیکھا، کوے سے زبان حال سے بات کی، کیا بات ہے کوے کیوں رو رہے؟ کوے نے اپنی درد بھری داستان سنائی کہ میں تو نفرت کا ایک نشان ہوں، آپ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میری شکل تبدیل کر کے مجھے کوئی اور پرندہ بنا دیں۔ بھائی تم کون سا پرندہ بننا چاہتے ہو؟ کہ میں طوطا بن جاؤں تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں دعا تو کر دوں گا، لیکن پہلے ذرا طوطے سے پوچھ کے آ جا، وہ اپنے حال میں خوش ہے۔ اب یہ بابا جو طوطے کے پاس چلا گیا، طوطے سے پوچھا بتاؤ بھائی تم اپنے حال میں خوش ہو؟ طوطے نے کہا میں تو بڑا دکھی ہوں، بڑا ہی پریشان ہوں، میرا رنگ ہے سبز، ہر وقت پتوں میں بیٹھا رہتا ہوں، درختوں پہ بیٹھا رہتا ہوں چھپ کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کوئی جانور ہوں، اور اگر کسی کے ہاتھ لگ جاؤں تو مجھے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میں بڑا دکھی ہوں۔ اب یہ واپس پھر اس بزرگ کے پاس آیا کہ وہ تو بڑا دکھی ہے طوطا، مجھے کوئی اور پرندہ بنا دو اللہ سے دعا کر کے۔ اس نے کہا کسی اور پرندے سے بات کر کے آؤ، پوچھو، پہلے اس سے پوچھو۔ تو یہ ایک مور کے پاس چلا گیا، وہ ایک چڑیا گھر کے اندر ایک پنجرے کے اندر بند تھا، اس سے کہا کہ بتاؤ بھائی تم اپنے حال میں خوش ہو؟ اس نے کہا نہیں میں بڑا ہی دکھی ہوں، ایک تو میں پنجرے میں پھنسا ہوا ہوں اور یہاں ہی قید ہوں،
قید کاٹ رہا ہوں میں تو۔ دوسرا سین یہ ہے کہ ابھی میں نے پرسوں دیکھا کہ میری جو ماں تھی اس کے سارے پر لوگوں نے کاٹ لیے اور بازار میں بک رہے ہیں اور وہ زخمی ہے، پروں کے توڑنے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، رو رہی ہے۔ تو میں جتنا خوبصورت ہوں اتنا ہی زیادہ درد مند ہوں، پریشان ہوں۔ یہ واپس بزرگ کے پاس چلا گیا اور یہ اس سے پوچھا اس نے مور سے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے کہا کہ میں 2-3 دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش میں کوا ہوتا، میں گھومتا پھرتا آزادی سے، مجھے نہ کوئی پکڑتا نہ کوئی پریشان ہوتا، میں تو کوا بننے کی آرزو دل میں لے کے سوچ رہا ہوں۔ کوا ادھر ہی مطمئن ہو گیا کہ میری زندگی تو بڑی اچھی ہے۔ تو بھئی اگر اپنے سے اوپر دیکھیں گے نا کہ اس کے بڑے محلات ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا عہدہ ہے، بڑا پیسہ ہے، جیسے جیسے اوپر دیکھیں گے تو پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر نیچے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا فارمولہ ہے۔ دوسری بات، اپنے آپ کو اگر مطمئن کرنا چاہتے ہیں، سکون والی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے پیار کر لیں، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا اور اللہ کے احکام پر چلنا۔ تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا اور اللہ کے احکام پر چلنا۔ اور دوسری بڑی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے لائف سٹائل کو اختیار کرنا۔ آج کل رواج بہت ہے جھنڈے لگانے کا، نعرے مارنے کا، دیواروں پہ جھنڈے لکھنے کا رواج تو بہت ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بڑا آسانی سے کرتے ہیں لوگ، لیکن بھئی اپنا ڈسپلن دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں۔ ہماری سوچ نبی سے ملتی ہے، ہمارے کام نبی سے ملتے ہیں، طریقے زندگی کے ایٹیٹیوڈ یہ ملتے ہیں۔ ایک دن میں صرف 1 منٹ کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں آج کے دن میں نے اپنے نبی کی کتنی پیروی کی، کون سا کام میں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا۔ جو کام بھی کریں، جو بھی اللہ کا حکم بجا لائیں، جو دنیا کا کام بھی کریں اچھا کام، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہمارے سامنے ہو۔ اور جس جگہ پہ، جس قدم پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جگہ پہ میں بھٹک گیا ہوں، نبی علیہ السلام کا طریقہ تو کوئی اور ہے، بے شک وہ چھوٹی سی بات ہو، آپ نے واش روم جانا ہے، آپ نے باتھ روم جانا ہے، آپ نے مسجد سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، گاڑی پہ بیٹھنا ہے، یا کوئی بھی کام کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ لیں، اس کے مطابق ہو جائیں اور درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ ان سے ہمارا تعلق بڑھتا رہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پریکٹیکلی فالو کریں، درود پڑھ کے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور نماز پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اللہ سے دوستی، نبی سے دوستی، اس سے دل میں آئے گا سکون، اس سے آ سکتا ہے دل میں سکون۔ ایک دوسرے کا احترام، پچھلے جمعے پہ میں نے بتایا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص طریقے سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی صورت پر بنایا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح انسان کے اندر پھونکی ہے، ہر انسان کے اندر خود اللہ نے روح پھونکی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنا قابل احترام ہے وہ انسان جس کے اندر اللہ کی روح موجود ہے، کتنا قابل احترام ہے۔ اپنا بھی احترام کریں اس وجہ سے، اور دوسروں کا بھی احترام کریں اس وجہ سے، اس سے ہماری عزت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور سکون میں ہر دن ہم آگے چلتے چلے جائیں گے، اور بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، ہم دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو خوشی ملے گی، اور اوپر والے کو دیکھیں گے تو پریشانی ملے گی۔ اللہ سے محبت تسبیح کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور نبی سے محبت ان کے طریقوں کو اپنا کے، درود پاک پڑھ کے، یہ تھوڑا تھوڑا ہم اپنا زندگی کا موڈ بدلتے چلے جائیں، طریقہ بدلتے چلے جائیں، اپنے آپ کو قریب کرتے چلے جائیں اس قرآنی زندگی کے، آہستہ 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 اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہر دن ہم بڑھتے چلے جائیں
ترقی کرتے چلے جائیں یہاں کہ ہماری موت آئے اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں ہمارے جسم پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، لیکن تسبیح سے آغاز ہوگا، نماز سے آغاز ہوگا، درود سے آغاز ہوگا، سنت کی زندگی سے آغاز ہوگا، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنا اور نیچے والے کو دیکھنا، اوپر والے کو نہ دیکھنا، اوپر والے کو یعنی اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھنے سے پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ بہت اچھا حال ہے، اسی پہ قناعت، اسی پہ زہد اور اسی پہ اطمینان رکھیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، اعمال کرنے کے لیے ہر ایک کو جسم دیا ہے، بے انتہا اعمال کر سکتا ہے اور بڑی سے بڑی جنت کو بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔